تو وطن سے محبت کرنا ہے۔ ملک پاکستان کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی مانند ہے اس کی مثال۔ وہ اونٹنی بھی معجزے کے طور پر پیدا کی تھی نا اللہ رب العزت نے۔ اللہ نے اس سے خاص کام لینا تھا، اور جن لوگوں نے اس اونٹنی کو زخمی کیا تھا اللہ رب العزت نے اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا ان لوگوں کو۔ تو ملک پاکستان کی مثال بھی ایسی ہی ہے، معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا ہے۔ جو اس ملک کے ساتھ دشمنی کرے گا وہ تباہی اور بربادی سے نہیں بچ سکیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جو ہمارے ملک کے پاکستان ہمارے ملک سے غداری کریں گے، اس کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت جلد ان کو برباد فرمائیں گے۔ اللہ ان کی بربادیوں کے نقشے ہم سب کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ہمارے ملک سے غداری کرے گا اللہ اس کو برباد کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ برباد ہوں گے جو ہمارے ملک پاکستان کو برباد کرنے کی سازشیں کریں گے، اللہ ان کی چالوں کو جلد بے نقاب کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان توڑنے والوں کا انجام بد پہلے بھی ہوا ہے۔ جس نے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی ان کا انجام اللہ رب العزت نے دکھایا ہے، دنیا کو دکھایا ہے۔ اور ابھی بھی جو اگر اس ملک کو توڑنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کا بھی انجام اللہ دکھائیں گے انشاءاللہ۔ وہ تیسرا دور فتح و نصرت ہمیں ہی دکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں ہی اس کی رونقیں، اس کی برکتیں نظر آئیں گی، جسے غزوہ ہند کہا جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں غزوہ ہند کی بشارت عطا فرمائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کی بشارت عطا فرمائی۔ غزوہ ہند دور فتح و نصرت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہم نے تینوں مثالیں پڑھی ہیں، اور ان مثالوں سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ملک پاکستان کے جتنے مخالفین تھے ماضی میں بھی، اللہ نے ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا، جیسے کہ اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا تھا نا، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو دیکھیے گا انشاءاللہ یہ تیسرا دور فتح و نصرت و کامیابی کا دور جلد ہم سب کو نظر آئے گا۔ نبی کی حدیث مبارکہ میں کہ غزوہ ہند کی بشارت عطا فرمائی، غزوہ ہند دور فتح و نصرت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی تکوینی مدد پاکستان کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتح نصیب فرمائیں گے، اور غزوہ ہند کے بعد پوری دنیا میں ہندو طریقے پہ کہیں عبادت نہیں ہوگی۔ ہندوؤں کے حکمرانوں کو ہتھکڑیاں لگا کر مسلمان بادشاہوں کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، اور یہ دور فتح و نصرت ہوگا۔ اب بات کریں گے کچھ غزوہ ہند کی احادیث کی روشنی میں۔ غزوہ ہند احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے ہفتے اسی حلقے میں آپ کے ساتھ غزوہ ہند پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل ہمارا اخلاص والا بن جائے، اللہ رب العزت ریاکاری سے بچائے، اور اس باق وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔